آج ہم انسانیت کے ایک سب سے بڑے اور پرانے سوال پر بات کریں گے، مرنے کے بعد آخر ہوتا کیا ہے؟ ہم اس گہری پہیلی کو اسلامی نظریات اور جدید سائنس دونوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سوال ہے جس نے ہزاروں سال سے انسان کو پریشان کر رکھا ہے، فلسفے سے لے کر مذہب تک اور اب سائنس تک، ہر دور میں اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے دو بالکل الگ تصویریں آتی ہیں۔ ایک نظریہ کہتا ہے کہ موت ہر چیز کا خاتمہ ہے، ایک حیاتیاتی فل سٹاپ، جبکہ دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے ابدی سفر کا آغاز ہے۔ چلے اس سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مرکزی کردار یعنی روح کو جانتے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا؟ اسلامی فکر کے مطابق انسان صرف یہ گوشت پوشت کا جسم نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ ایک ہے جسد یعنی ہمارا فانی جسم، اور دوسرا ہے نفس یا روح، جو ایک ابدی اور باشعور وجود ہے اور جسم سے بالکل الگ اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت اسی بات پر زور دیتی ہے۔ غور کیجئے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر نفس مر جائے گا، بلکہ یہ کہ وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ مطلب یہ روح کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی کا نام ہے۔ اب اسلامی روایات میں اس روانگی کا منظر بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ منظر ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نیک روح کو فرشتے عزت کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ ایک بدکار روح کو ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم سے نکلنے کے بعد روح آخر جاتی کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے برزخ۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ایک پردہ یا رکاوٹ۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتظار گاہ ہے، موت اور قیامت کے عظیم دن کے بیچ کا ایک عالم جہاں روح زندہ اور باشعور رہتی ہے۔ اور اس انتظار گاہ میں روح کی پہلی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ دو فرشتے، جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، آتے ہیں اور زندگی کے بنیادی عقائد کے بارے میں 3 سوال کرتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات ہی اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ قبر کا یہ مرحلہ آرام دہ ہوگا یا تکلیف دہ۔ اور پتہ ہے دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ جو ایک درمیانی حالت کا تصور ہے نا، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، تبتی بدھ مت میں بھی ایک ملتی جلتی کیفیت کا ذکر ہے جسے بارڈو کہتے ہیں۔ موت اور اگلے جنم کے بیچ کا ایک مرحلہ، دونوں ہی ایک ایسی جگہ کی بات کرتے ہیں جہاں شعور جسم کے بغیر سفر کرتا ہے۔ برزخ میں انتظار کے بعد اس سفر کا اگلا اور سب سے اہم مرحلہ آتا ہے، یعنی قیامت کا دن، وہ دن جب سب کو حساب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات میں اس دن کے واقعات کی جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ بڑی تفصیل طلب ہے۔ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، پھر سب کو ان کے جسموں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر ہر ایک کے اعمال کا حساب ہوگا، اور آخر میں ایک پل الصراط سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچنا ہوگا۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر قرآن بار بار زور دیتا ہے، اور وہ ہے جسمانی قیامت۔ مطلب صرف روح کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو اس کے جسم سمیت دوبارہ ویسا ہی بنا دیا جائے گا جیسا وہ دنیا میں تھا، یہاں تک کہ انگلیوں کے پوروں تک کو دوبارہ بنانے کا ذکر ہے۔ اور جب حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر یہ سفر اپنی آخری منزل پر پہنچے گا، دو میں سے ایک ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک طرف ہے جنت، جسے ابدی خوشی، سکون اور انعام کی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور دوسری طرف ہے جہنم، جسے عذاب، تکلیف اور سزا کا مقام کہا گیا ہے۔ یہ دونوں جگہیں دراصل دنیا میں کیے گئے اعمال کا حتمی نتیجہ ہیں۔ اچھا، اب تک ہم نے جو بات کی وہ مذہبی نقطۂ نظر تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کے کچھ پہلو ہمیں جدید سائنس کی دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کی، یعنی موت کے قریب کے تجربات کی۔ یہ وہ تجربات ہیں جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جنہیں طبی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اب سائنس کی دنیا میں اس پر ایک بڑی بحث ہے۔ ایک طرف مادی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ سب مرتے ہوئے دماغ کی کیمیائی کارستانیاں ہیں، لیکن پھر ایک چیلنج سامنے آتا ہے، وہ ہیں تصدیق شدہ NDEs، یعنی ایسے واقعات جہاں لوگوں نے وہ باتیں بتائیں جو اس حالت میں ان کے لیے جاننا ناممکن تھا۔ اور یہی وہ کیسز ہیں جو اس معاملے کو بہت پراسرار بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسے واقعات ہیں جہاں لوگوں نے اپنے جسم سے باہر ہو کر ایسی چیزیں دیکھی جو ان کے لیے جاننا بالکل ناممکن تھا، جیسا کہ یہ واقعہ جہاں ایک مریضہ نے ڈاکٹر کی ٹائی پر چھپا ہوا داغ دیکھ لیا۔ یہ واقعات اس سوال کو جنم دیتے ہیں کہ کیا شعور جسم سے آزاد ہو کر بھی کام کر سکتا ہے؟
تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قدیم مذہبی کتابیں اور آج کے یہ سائنسی تجربات اصل میں ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کی دو الگ الگ کوششیں ہیں؟ شاید روح کا سفر ایک ایسا راز ہے جسے ہم دو مختلف زبانوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت ان دونوں سے کہیں زیادہ گہری ہے۔